الٹی سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اور یہ 2-3 بندوں نے مسئلہ کل بھی پوچھا ہے۔ یاد رکھیں کہ الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک صورت میں ٹوٹتا ہے کہ اگر الٹی اس نے خود لائی ہے، حلق میں انگلی ڈالی ہے، خود کوشش کر کے اس نے الٹی کی ہے، تو اس صورت میں الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی قضا واجب ہوتی ہے۔ اور اگر الٹی خود بخود آ جائے، طبیعت خراب ہو گئی، الٹی آ گئی، تھوڑی آئی یا منہ بھر کے آئی، خود بخود آ گئی اور اس نے الٹی تھوک دی، واپس اپنے اختیار سے حلق سے نیچے نہیں اتاری، تھوک دی، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اصل میں جو اشتباہ ہوتا ہے وہ وضو اور روزے کا الگ الگ مسئلہ ہے۔ وضو میں یہ ہے کہ قے جو ہے نا وہ الٹی منہ بھر کر ہو جائے، اتنی ہو کہ روکنے کا اختیار ہی بندہ کھو دے، روک ہی نہ سکے، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن روزے میں ہے کہ الٹی منہ بھر کر بھی آئے، اس نے روکا ہی نہیں ہے، نکل گئی الٹی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس لیے اس طرح کے بہانوں سے محض روزہ چھوڑنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ 2 ہی شخص ہیں جن کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، صرف 2 شخص ہیں۔ ایک مسافر ہے جو شرعی مسافت 70 یا 78 کلومیٹر سے زیادہ کا ایک طرف کا راستہ ہے، وہ جا رہا ہے، اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر اس کے لیے آسانی نہیں ہے تو وہ روزہ توڑ دے چونکہ یہ سفر میں ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو ایسا بیمار ہے کہ جس کو ماہر ڈاکٹر نے، ماہر طبیب نے یہ بتا دیا کہ تو نے روزہ رکھا تو تیری بیماری میں اور زیادہ شدت آ جائے گی یا تیری موت واقع ہو جائے گی، بس ان 2 لوگوں کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ معمولی بہانوں سے بخار ہو گیا، آج جو ہے نا وہ سحری کو میں نہیں جاگ سکا، آج میں نے اتنا سخت کام کرنا تھا، میں نے گندم تھریشر کروانی تھی، یا میں نے زمین کو سیراب کرنا تھا، یا کوئی اور ایسا کام کرنا تھا، روزہ رکھا ہی نہیں ہے۔ ایسا صحیح نہیں ہے کہ روزہ اس لیے، روزہ ایسے کہتے ہیں کہ پیٹ فل ہو صبح سے لے کر شام تک، بھوک تو ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، مشقت تو برداشت کرنی پڑتی ہے، تو معمولی ہیلے بہانے کہ بھائی مشقت بھی نہ برداشت کرنی پڑے، پیٹ بھی بالکل فل ہو، بھوک بھی نہ لگے، پیاس بھی نہ لگے اور روزہ بھی ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔